بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ٹی وی سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج کے پروگرام میں جو انڈیا کی جو چیرہ دستیاں ہیں جو پھیل گئی ہیں پاکستان سے آگے بڑھ کر کینیڈا کو تک پہنچ گئی ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کینیڈین وزیر اعظم ہیں، جو کہ انتہائی مقبول شخصیت ہیں، انتہائی محترم شخصیت ہیں، بہت نرم خو ہیں، بہت ہی یعنی ہمبلا ہیں، ان کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ جس وقت انڈیا نے کینیڈا میں دوسرے سکھ کو بھی مار دیا ہے۔ اس سے پہلے جو سکھ کو مارا تھا اس کے ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں اقوام متحدہ میں، اس کے علاوہ امریکہ کو اور جو دوسرے آسٹریلیا کو، اور اس کے بعد میں 5 ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس میں اجلاس میں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ انڈیا پر نظر رکھی جائے، اور ان کے جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو کینیڈین شہری کو جو کہ سکھ تھے ان کے جو لوگ قاتل ہیں ان کے حوالے کیے جائیں، اور اس پہ وہ ڈٹ گئے ہیں، جس پر کہ انڈیا کے کسی میجر نے جو کہ یہاں جو ولاگ بھی کرتے ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ٹروڈو کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کینیڈین شہریوں کو جو ہے اپنے انڈیا میں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ ان کا رویہ ہے۔ تو ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی پڑے رہتے ہیں۔ کسی نے ابھی آپ دیکھیے مسلمانوں کا مسئلہ تھا، کشمیر کا مسئلہ تھا، اس میں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، پھر مسلمان ابھی منظم نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ وہ منظم ہونے نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت سے میڈیا کے معاملات میں بھی مداخلت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی غربت ہے تو میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو دوسری مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اب انہوں نے سکھوں کو دبانا شروع کیا، سکھوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی، خالصتاً بنانے کی تحریک شروع کر دی، جس کو جب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر جہاں سکھ رہتے ہیں بڑی تعداد میں، انہوں نے وہ جو ہے ووٹنگ سسٹم کرا کر اور ان سے ان کی رائے لی، تو انہوں نے خالصتان کے حق میں ووٹ دیا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ میں ہندوؤں کے ساتھ میں ہم نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ یہ لوگوں کا ہمارے ساتھ میں رویہ اچھا نہیں ہے۔ جس نتیجے پہ ہم پہنچے تھے 1940 میں، اس نتیجے پر سکھ اب پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے خالصتان کا مطالبہ کیا ہے، اور جس پر انڈیا نے بہت زیادہ آسٹریلیا سے بھی، امریکہ سے بھی اور کینیڈا سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کو روکے، لیکن کسی نے اس کو نہیں روکا۔ اور جو خالصتان کی تحریک کے جو ووٹنگ جو رزلٹ آئے ہیں، وہ خالصتان کے جو باہر لوگ رہتے ہیں، جو سکھ رہتے ہیں، ان سب نے مشترکہ طور پر وہ اس کے حق میں دے دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے کہ خالصتان ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ پاکستان تو نے پہلے یہ ہوا تھا کہ پاکستان پہ یہ الزام تھا کہ پاکستان جو ہے سکھوں کی حمایت کر رہا ہے، لیکن پھر بعد میں پاکستان نے اس سے توبہ کی، اور پاکستان نے نہ صرف اس کا انکار کیا، لیکن اگر کوئی بات یہ بھی کہے کہ بہت زیادہ، تو وہ کسی بھی معاملے میں اس نے مداخلت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب سے ان کے اوپر FATF کا بڑا معاملہ، تو اب اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم پر یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس پر ہم پر مزید الزام آئے، اور دوبارہ سے ہم پر FATF کی پابندیاں لگیں، جو بڑی مشکل سے 5 سال کے بعد میں نکلی ہیں۔ تو پاکستان نے ایک انتہائی تعامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا کے کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے معاملات میں انڈیا کی مداخلت بہت بڑی، اور اب TTP کو اور داعش کو جو امریکہ نے شاید انڈیا کے حوالے کر دیا ہے، وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں TTP کی۔ اور کلبھوشن یادو جو پکڑا پاکستان نے، وہ تو ایک الگ سے ایک بحث ہے کہ وہ تو کھلی طور پر پاکستان نے اس کو پکڑ لیا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ اب بھی کوئی نہ کوئی جو کارروائی کر رہے ہیں مسلسل، جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں، اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، جو آگے بھی بڑھے گی، تو وہ پنجاب تک بھی آئے گی، سندھ تک بھی آئے گی، لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی زیادہ شدت سے بڑھے گی۔ اگر ہم نے وہاں روک لیا تو ممکن ہے کہ پنجاب تک نہ آئے، لیکن ابھی تک تو یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ پنجاب سے بھی آگے بڑھے گی، اور سندھ میں بھی آئے گی، اور بلوچستان میں تو اس وقت ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے بعد میں وہ یہاں تک معاملہ تو تھا کہ بھئی پاکستان انڈیا جو ہے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے تھے۔ پھر اس نے یہ کیا کہ سکھوں کو بھی مارنا شروع کر دیا مسلمانوں کے بعد میں، اور اب سکھوں کو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں مار رہے ہیں انڈیا میں،
بلکہ جو جو کینیڈا جیسا ملک ہے، جو آزاد ملک ہے، جہاں پر وزیروں کے پاس گاڑی تک نہیں ہے، تحفظ کا نظام تو وہاں موجود نہیں ہے کہ جہاں پر جو آپ کو ان کے لیے سیکورٹی گارڈ ہوں، تو جو چاہیں وہ اب انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم ٹروڈو کو بھی مار دیں گے، جو کہ ایک میجر نے دی ہے، جو فوجی میں صاحب کا فوجی میجر ہے، وہ اپنے اپنے ولاگ میں کہا ہے. لیکن اگر جو دیکھا جائے تو یعنی ایک ابھی انہوں نے الزام لگایا تھا، اور اس کے بعد میں انہوں نے کل یعنی جو 21 سپٹمبر 2023 کو بھی ایک اور سکھ کو مار دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر ایک بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو دیا جائے. جواباً انہوں نے میں نے کینیڈینس کو، شہریوں کو جو ہے وہ انڈیا میں بھی تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ عیسائیوں کے ساتھ میں منی پور کے اندر جو ہے ان کے بہت سے 100 کے قریب گرجا گھر انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، اور ان کو بے دریغ مارا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جو بہت سنگین ہے. عالمی دنیا کو، گلوبل ورلڈ کو ان کی دہشت گردی سے، کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے انڈیا جو کہ انتہائی دہشت گرد ہے، اور جس کو نئی طرح سے آج کی آزادی ملی ہے پہلی مرتبہ 1000 سالی غلامی کے بعد میں. تو یہ ایسا اسپرنگ ہے جو کہ بہت عرصے سے 1000 سال تک دبا رہا، تو ایک دم اٹھ کر اوپر آیا اور اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے. جو KGB حرکتیں کرتی تھی وہ حرکتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ یہ جو حرکتیں ہیں وہ اب یہ وزیر اعظم تک کو دھمکی ایک شہری دے رہا ہے جو کہ ایک BJP کا کارکن ہے، اور وہ ہمارے معاملات میں بہت مداخلت کرتا ہے، کھل کے مداخلت کرتا ہے. تو اس کو یہ بات ان کو کینیڈین حکومت کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس آدمی کو بھی ہمارے حوالہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو جس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے. اور امریکہ کو بھی اس پر، امریکہ تو یہ کرے گا کہ اس سے یہ فائدہ اٹھائے گا کہ وہ انڈیا کو دبائے گا کہ صاحب اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مراد دیں، کیونکہ وہ بیوقوف لوگ ہیں انڈیا کے لوگ، نئے نئے امریکہ کی جال میں پھنسے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کے بیسک مقاصد کیا ہوتے ہیں. وہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو وہ قبضے میں کر لیں گے، اور اس کے بعد میں پھر آپ کی حکومت نہیں رہے گی. جس طرح کہ پاکستان میں انہوں نے بے چینی پیدا کی ہے. پاکستان میں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انڈیا کو کہا ہے کہ آپ مشرق کی طرف دیکھیں، ہمارا ساتھ دیں، تبت میں ہمارا ساتھ دیں، تبت میں چین سے لڑیں، پاکستان پہ حملہ نہیں کرے گا. ٹو فرنٹ وار جو ہے وہ اس تصور کو نہیں ہم وہ ہونے دے گا، کیونکہ پاکستان تو خود بہت مصروف ہو گیا ہے اپنے اندرونی معاملات کے اندر. جو بے چینی اور اضطراب پھیلایا ہوا ہے وہ امریکہ کا پھیلایا ہوا ہے. دہشت گردی جو پھیلائی ہوئی ہے اب انڈیا اور امریکہ مل کے کر رہے ہیں، ممکن اسرائیل بھی اس میں شامل ہو. یہ ان کا الائنس بنا ہوا ہے، الائنس نہیں گٹھ جوڑ کرنا چاہیے کہ گٹھ جوڑ ان کا بنا ہوا ہے. میں نے جو کہ ظالمانہ ہے، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان کے پر شدید دباؤ ہے. اور اس کے بعد میں انہوں نے کینیڈا پہ بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے، عیسائیوں پہ الگ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں کوئی 27 طریقے ہیں جو کہ آزادی کے طریقے اٹھ رہی ہیں. اب کوئی ملک ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ان معاملات کو جو ہے جب امریکہ کو خصوصاً یہ توجہ دینی چاہیے کہ جو انڈیا کے جو یعنی کبھی تاریخ کے اندر اتنا مضبوط بھی نہیں ہوا، اور اتنا اب ایک یکجا بھی نہیں ہوا جتنا کہ اس وقت مودی کی حکومت میں ہے. تو جو یکجائی ہے، ان کی جو اتحاد ہے، وہ ایک فلسفے مشتمل ہے کہ ہندوستان میں حکومت ہندوؤں کی ہونی چاہیے، اور ہندو ایک عظیم قوم ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ جرمن یہ کہتے تھے ہٹلر کے زمانے میں کہ ان سے عظیم قوم کوئی نہیں ہے. تو وہ عظیم بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غیر فطری سحر میں مبتلا ہیں، اور ان کا جو ڈسیپشن ہے وہ نیچرل نہیں ہے، اور وہ ایک سراب میں مبتلا ہیں. جو کہ صحرا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہیں دور سے نظر آتا ہے کہ پانی کا یہاں پر موجود ہے، کہ پانی ہوتا نہیں ہے. لیکن اسی طرح سے انڈیا کو یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ عالمی طاقت بن جائے. وہ چاند کے اوپر بھی اپنا ایک خلائی جہاز بھیج چکا ہے. اس کے بعد میں اس کی جو ہے ذہنی حالت بڑھ گئی ہے. اس کو جو میزائل بنا رہا تھا 5,000 کلومیٹر کے، 15,000 کلومیٹر کے، وہ اس نے بنا لیے ہیں. تو 5,000 کلومیٹر میں تو ہم نہیں آتے ہیں. وہ تو اس وقت امریکہ آ رہا ہے، رشیا آ رہا ہے. تو رشیا اور چین اور امریکہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انڈیا جو ہے کہ وہ اپنے خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ان سب سے بھی آگے نکل جائے، امریکہ سے بھی آگے نکل جائے، رشیا سے بھی آگے نکل جائے. جبکہ یہ دونوں لڑیں تو میں نکل جاؤں بیچ کے اندر سے. تو وہ اسی قسم کی پالیسی پر وضع کیے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اس بات کو کھلے طور پر میں نے سب لوگوں کی نظر میں لائے
اور یہ واضح کرے کہ انڈیا کے جو مقاصد ہیں وہ عالمی مقاصد ہیں اور جو ہے وہ دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جو اس وقت وہ کارروائی کر رہا ہے انڈیا، اس کو منظر عام پہ لایا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تشریح کی جائے۔ ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔